جی السلام علیکم. میم نے جس طرح کہا کہ ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہیں اور ہم لوگ خود جابس کے لیے سفارشیں وغیرہ کرتے ہیں, ہم لوگ مجبور ہیں کیونکہ ہمیں سسٹم ہی ایسا دیا گیا ہے. اگر آج سے آپ بیک بھٹو کے زمانے پہ چلے جائیں یا جو پراپر سسٹمز تھے وہاں پہ کوئی بھی سفارش پراپر میرٹ سسٹم تھا, لیکن اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ مجبور ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اندر گھسے. تو یہ سسٹم بھی آپ لوگوں کو ہی گفٹڈ ہے جس پہ ہم مجبور ہیں اور ہم اس کے لیے مطلب کوششیں کر رہے ہیں. مائک پیچھے جانے دیں. پہلے میرٹ سسٹم ہوتا تھا, میرٹ سسٹم ہے. کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کے بچے آگے آتے ہیں. جی سر میرا کوشچن ہے بہت سمپل ہے سر آپ سے بھی ہے, ماروی صاحب سے ایک سے پوچھے نا, یہ پھر بہت سارے لوگ بات اور سر اس ایوان میں بیٹھے سب لوگوں سے ہے. اوکے فیئر انف. سر مجھے پتا ہے کہ 100% لوگ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انقلاب بھی لانا ہے, ہم بھی ٹھیک ہیں, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, ماروی صاحبہ جو کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. اگر ہم سب ٹھیک ہیں تو پھر غلطی کس میں ہے؟ یہی کوشچن ہے. اگر ہم سب ٹھیک ہیں تو غلطی کس میں ہے؟ آئیے جی, اب یہ اتنا اچھا سوال ہے کہ اس کو میں فی الحال ڈائلوٹ نہیں کرنا چاہتا. لیٹ می ڈیبیٹ دس دین آئی ول کم ٹو یو. جی گو ہے جی, کس میں سارے ٹھیک ہیں جی؟ جی اگر دیکھیں سارے ٹھیک ہو گئے پھر تو ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہے وہ کہہ رہے ہیں, غلطی ہے جی ایوری پرسن, جس طرح انہوں نے کہا نا انڈیویجول لیول پہ ہمیں اپنے آپ کو بدل ہوگا. ہر انڈیویجول بندے کو میں غلطی ہے اور ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر دیکھیں ہم کرپشن کی بات کرتے, کرپشن بڑے لیول کی بھی ہوتی ہے چھوٹے لیول کی بھی ہوتی ہے. ایک رکشہ والا آپ سے 10 روپے مانگتا ہے زیادہ, دیٹ از کرپشن. اور جو ووٹرز آپ سے ووٹ لیتے ہیں, آپ کو 1000 روپے دیتے ہیں ووٹ کے بدلے, دیٹ از کرپشن. غلطی بھائی سب میں ہے, لیکن اباؤٹ اٹ از ہائی ٹائم کہ اس غلطی کو ہمیں ماننا ہوگا اور بدلنا بھی ہوگا. خضر صاحب اس پہ ذرا رائے, انہوں نے آپ کا جواب یہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں سب غلط ہیں. دیٹ از دی آنسر, سب میں غلطی ہے. جی خضر صاحب سب میں غلطی ہے. بالکل سب میں غلطی ہے. ہم لوگ یہ ہمارا ایک فیشن سٹیٹمنٹ بن گیا, حکمران ایسے ہیں, یہ پارٹی ایسی ہے, یا یہ فلاں بندہ ایسا ہے, یہ جرنیل اچھے ہیں. وہ تو جی وہ اچھے ہیں نا, وہ اچھے نہیں ہیں, لیکن ان کو وہاں پہ پہنچانے میں عوام کا ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اگر ہم لوگ ان میں چینج لانا چاہتے ہیں, ان کو وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے, جیسے یہ ابھی چیف جسٹس صاحب کی ریسٹوریشن کے لیے جو ان کی موومنٹ چلی, عوام آگے آئی, عوام سے چینج سپانسرڈ تھی یا سپانسرڈ نہیں تھی, لیکن عوام سٹریٹس پہ آئی, چینج تو آیا. ایک ہماری ڈکٹیٹر سے جان چھٹی. آپ جب الیکشنز آتے ہیں, واٹ از ڈیموکریسی, آپ ووٹ ڈالو, آپ صحیح بندے کو لے کے آؤ. ہم لوگ خود صحیح بندوں کو آگے نہیں لے کے آتے ہیں کیونکہ اپنے مفادات ہیں ہر کسی کے ساتھ, اور وہ مفادات صرف اور صرف ایک ریئلائزیشن سے چینج ہوئیں گے, اس ایجوکیشن سے چینج ہوئیں گے جو ہم اپنے عوام کو نہیں دیتے ہیں. اچھا جو پاکستان کی تقریباً 70-80% کنسٹیچوئنسیز ہیں وہ بلاک کنسٹیچوئنسیز ہیں, اس کے اندر 4-4, 5-5, 6-6 دھڑے ہیں, اور ان دھڑوں کے 5-5, 6-6, 7-7 نمائندے ہیں. اچھا اس میں آپ چوائس کیا دے رہے ہیں لوگوں کو جن میں سے آپ کہہ رہے ہیں اچھے لوگ, وہ کدھر سے اچھے لوگ لے کے آئے ہیں؟ یہ خاندان جو ہیں اتنے عرصے سے مسلط ہیں اس نظام کے اوپر, اگر اس کا ایک کا ماما ادھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا بھتیجا ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بھانجا ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. سو یہ چوائس کیا اویلیبل ہے؟ یور ٹیک آن چوائس, از دیر اے چوائس اویلیبل ان دس سسٹم تاکہ ہم اچھے لوگ چوز کریں بیلٹ کے ذریعے؟ بالکل انقلاب یہی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس ایک واضح چوائس ہے اور وہ یوتھ ہے. ہمیں ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم میں نوجوانوں کو آگے آنا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک کا ماما جو ہے وہ اگلا اس کا بھتیجا, پھر اس کے بعد پالیٹکس میں, اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے, اور غلطیاں ہیں بالکل ہیں, میں ڈس ایگری کروں گا, کس طرح بیلٹ کے تھرو ختم کریں گے. بالکل وہ تو الیکٹ ہوتے جائیں گے اور ہوتے جائیں گے. نہیں, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں پہ رہ رہی ہے. ایک سانس میں یہاں پہ کئی لوگوں نے پاکستان کی عوام کو اور ووٹر کو کہہ دیا کہ وہ بک جاتے ہیں. یہ وہی عوام ہے جو ایک رات میں زلزلہ آئے تو کھڑی ہو جاتی ہے ساری, اور اٹھ کے جو ہے اپنے پورے بھائیوں کا ہیلپ کرتی ہے. جواب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی کلیمٹی ہمارے اوپر آتی ہے تو تبھی ہم رسپونڈ کرتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ روز میں نکلوں اور جو مجھے راستے میں غریب آدمی ملے میں اس کو پیسے اپنے چیریٹی شیئر کروں؟ ایسا کیوں ہے کہ جب ارتھ کوئک آئے گا تو ہی میں گھر سے باہر نکلوں گا اور اپنے مطلب کھانے کی چیزیں لوگوں کو دوں گا؟
Final thoughts from this end, and I'll come to you in the next episode. I'll start with you guys. Take all of your thoughts and bring them to the panelists. कि फिर हमने तब्दीली का रास्ता कौन सा चूज करना है. अभी तजिया हमने थोड़ा सा कर लिया, प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाना, हमने करना क्या, आपने और हम सब मिलकर करना क्या. गो अहेड जी. तो रास्ता हमारा आपने कहा कि ठीक है, जी मेरा ख्याल है कि वो इस निज़ाम में चॉइस अवेलेबल है. मैं उसी सवाल पे जाऊंगा कि सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और उसमें ख़राबियाँ भी हैं. हमें जो अच्छी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और साथ साथ हमें देखना चाहिए कि हम कितना लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. देयर इज़ नो शॉर्टकट. और हम अगर चंद इलेक्शंस करवा लें तो मेरा ख्याल है आपने जो सवाल किया शायद उसका भी जवाब मिल जाए. तो हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. हमारे पास रिसोर्सेज हैं. 88, 90, 93, 97, 2001, 2008, ये कितने हो गए जी? काफी सारे हो गए जी. What has changed? Issue is the choice, if I may say something. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि चॉइस क्या है. जब हम कुछ अच्छे लोगों के पास जाते हैं कि आप सियासत में आए, आप स्पेस लें और आपके गलत लोगों की स्पेस कम करें. इनको आपने जो है सारी की सारी स्पेस गलत लोगों को दी हुई, आप आए, कहते नहीं नहीं जी सियासत करना हमारा काम तो नहीं, बहुत गंदा काम है, हम नहीं आएंगे. तो फिर गंदे ही लोग आएंगे, वो गंदे ही काम करेंगे. पॉइंट ये है कि ऑल्टरनेटिव्स बनाना हमारा ही काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है. और पॉलिटिकल पार्टीज जब अच्छी आएंगी तो अच्छे कैंडिडेट्स लेके आएंगी, लेकिन उसके लिए उनको रिस्क लेनी पड़ेगी और चांस लेना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया. एक जनरल कंसेंसस मुझे नजर आ रहा है इस हाउस में इस एपिसोड की हद तक कि खून खराबे वाली तब्दीली जो है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ना पाकिस्तान की रवायत है, ना पाकिस्तान की सकाफत है और ना पाकिस्तान के लोग और ये निज़ाम उसका मुतहम्मल हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी डिसरप्टिव किस्म की फोर्स होती है. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसी पैनलिस्ट के साथ, इन्हीं ऑडियंस के साथ, कि कंक्रीट पाथवे फॉरवर्ड क्या है. पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी क्लास है, पाकिस्तान की जो यूथ है, उनको आने वाले दिनों में करना क्या है. स्टे ट्यून्ड, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.